السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 12واں رکوع، آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، ان قریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں، مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی، دوسرا مدعی نبوت اسود عنسی تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اس بات سے مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ پھر خواب میں ہی مجھے کہا گیا کہ اس پر پھونک مارو۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میرے بعد 2 جھوٹے نبی نکلیں گے، ان میں سے ایک اسود عنسی ہے اور دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ والا۔ اسود عنسی قبیلہ بنو مدلج کا سردار تھا، اسے ذوالحمار بھی کہتے ہیں، جادوگر تھا۔ اس نے اطراف یمن پر قبضہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال کو نکال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور یمن کے رئیسوں کو اس کی سرکوبی کے لیے لکھا۔ آخر یہ شخص فیروز دہلمی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے قتل کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دے دی تھی، اگرچہ یمن سے یہ خبر 2 ماہ بعد آئی تھی۔ تیسرا مرتد قبیلہ بنو اسد تھے، جن کے سردار طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پر بھی لشکر کشی کی گئی اور وہ شکست کھا کر ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ بعد ازاں اس نے پھر سچے دل سے اسلام کو اختیار کر لیا۔ یہ 3 قبائل تو وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ارتداد اختیار کیا تھا اور ان کی بروقت سرکوبی بھی کر دی گئی تھی۔ 7 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد اختیار کیا تھا۔ نمبر 1 فزارہ عینہ ابن حسن کی قوم۔ نمبر 2 غطفان قرۃ بن سلمہ کشیری کی قوم۔ نمبر 3 بنو سلیم فجارہ بن عبد یعلیل کی قوم۔ نمبر 4 بنو یربو مالک بن نویرہ کی قوم۔ نمبر 5 بنو تمیم کے بعض لوگ جو سجاح بنت منذر کے مرید ہو گئے۔ اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور مسیلمہ سے نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 6 کندہ اشس بن قیس کی قوم۔ اور نمبر 7 بحرین میں بنو بکر بن وائل حتم بن زید کی قوم۔ گویا وفات نبوی کے بعد ہنگامی طور پر مسلمانوں کے لیے تشویشناک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے لشکر اسامہ کی روانگی سے متعلق مشورہ کیا، تو ایسے نازک حالات میں ساری شورا لشکر اسامہ کی فوری روانگی کے خلاف تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورا کے علی الرغم اپنا 2 ٹوک فیصلہ ان الفاظ میں فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ درندے آ کر مجھے اچک لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور اگر اس بستی میں میں اکیلا ہی رہ جاؤں تب بھی میں یہ لشکر ضرور بھیجوں گا۔ چنانچہ یہ لشکر بھیجا گیا جو 40 دن کے بعد کامیاب ہو کر واپس آ گیا۔ اب
مانعین زکوٰۃ کے متعلق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کو بلا کر تمام صورتحال ان کے سامنے بیان کر کے ان سے مشورہ طلب کیا، تو آپ کی تقریر سے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ طویل خاموشی کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس وقت نماز ادا کرنے کی وہی غنیمت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت دے گا تو پھر ان سے نمٹ لیں گے۔ اس وقت تو ہم میں تمام عرب اور عجم کے مقابلے کی سکت نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کی تائید کر دی، پھر اس کے بعد تمام انصار اور مہاجرین اسی رائے کی تائید میں یک زبان ہو گئے۔ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم کفر کی حالت میں تو بہت جری اور دلیر تھے، اب اسلام میں آ کر کمزوری دکھاتے ہو۔ پھر پوری شورا سے خطاب کیا کہ اللہ کی قسم میں برابر امر الہی پر قائم رہوں گا اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا جب تک یہ لوگ پوری کی پوری زکوٰۃ ادا نہ کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کیا۔ اس واقعہ کو امام بخاری نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے کہا، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ پھر جس نے یہ شہادت دے دی اس نے اپنا مال اور اپنی جان مجھ سے بچا لیا، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے مال اور جان کا نقصان ہو اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس کے جواب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز کا جسم کا۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہ دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کے دل میں جو لڑائی کا ارادہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے دل میں ڈالا ہے، اور میں پہچان گیا کہ ابو بکر کی رائے درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔